ہم مکان تو اپنی اولاد کے لیے بنا رہے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں آپ کی بات پہ جا، لیکن اس آدمی کا یہ بیان سچا ہوگا جس نے اپنی اولاد کو بھیجا ہلاکت سے بچانے کا علم دیا ہو۔ مثلا میں آپ کو مکان بھی بنا کے دے رہا ہوں اور آپ کو میں نے وہ علم بھی دے دیا ہے جو تمہاری فلاح کا تھا، مگر آپ فلاح کا علم اب تو اپنی اولاد کو دیتے نہیں، آپ اسے نیکی کا علم نہیں دیتے، آپ اسے برائی سے نہیں بچاتے، آپ اسے اسلام کا علم نہیں سمجھاتے ہو، بلکہ آپ اسے انگریزی طرز حیات کی طرف لے جاتے ہو اور پھر آپ اسے مکان بنا کے دیتے ہو اور ساتھ ہی اسے دولت دے کر جاؤ گے تاکہ وہ برائی میں اور طاقتور ہو جائے۔ کوئی علم نہیں دیا آپ نے گاڑی تو لے دی اپنے چھوٹے بھائی کو، ڈرائیونگ سکھائی نہیں، اب کیا کرے گا وہ؟ یا خود مرے گا یا دوسروں کو مارے گا، یا خود مرے گا یا خود مرے گا، خود بھی مرے گا دوسرے کو بھی مارے گا۔ دولت دے دی، ہر چیز دے دی، دنیا داری میں بالکل کامیاب، دنیا کی زندگی میں مکمل کامیاب، دین کی الف با کا بھی نہیں پتہ اور دنیا میں اس کارنامے سر انجام دے رہا، دنیا کو سر کر لیا اور دین کا پتہ ہی نہیں۔ مکان 2 ادھر ہیں، 4 ادھر ہیں، 5واں بن رہا ہے اور دین کا پتہ ہی نہیں، نیکی کا پتہ ہی نہیں، برائی سے بچنے کا پتہ ہی نہیں ہے، فکر آخرت ہے ہی نہیں ہے، اسلام کا علم ہے ہی نہیں ہے، باقی دنیا جہاں کا علم آ گیا اور ساتھ میں آپ نے دولت بھی دے دی تاکہ وہ مزید طاقتور ہو جائے۔ غور سے دیکھیں جتنے بھی یہاں پہ گناہ جو بے پاکی سے گناہ کرتی ہیں نا، وہ ان کے پاس دولت ہوگی، دولت مند ہی گناہ کریں گے۔ تو جس آدمی نے بچوں کو دین کا علم نہیں دیا وہ اولاد کو کیا آسرا دے کر جائے گا؟ اصل میں جو ان کو دینے والی چیز ہے وہ بزرگوں نے بتائی ہے، وہ یہ کہ آپ پہلے ان کو دین کی تعلیم دو، بلکہ دین دو اور پھر آپ مکان لے دو۔ پہلے آپ اسے گاڑی چلانا سکھاؤ، پھر آپ گاڑی لے دو۔ گاڑی چلانا نہیں سکھائیں گے اور گاڑی لے دیں گے تو پھر یہ خود بھی مرے گا، دوسروں کو بھی مرے گا۔ تو جو دینے والی چیز ہے وہ آپ دیتے نہیں ہیں، آپ نے الٹ کر دیا، گاڑی لے دی اور سکھائی نہیں، آپ کو مرے گا۔ مکان دے دیا، پیسہ دے دیا، دولت دے دیا، ہر دنیا داری میں ہر چیز اس کو مکمل کر دیا دنیاوی زندگی میں، اور دین پہلے دین دیتے۔ اگر ہم پہلے دین دیں گے تو پھر وہ بچت ہو جائے گا، پھر اس کے پاس دولت آ بھی جائے گی تو اس میں خوف خدا ہوگا، وہ کہے گا نہیں اس کو میں نے غلط کاموں میں نہیں خرچ کرنا کیونکہ میرا دین یہ کہتا ہے، میں اس دنیا کو میں نے عارضی سمجھنا ہے کیونکہ ہمارا دین یہ کہتا ہے۔ اس دولت بھی عارضی ہے، اس دولت کو کہاں استعمال کرنا ہے، کن کاموں میں استعمال کرنا ہے، یہ دین بتا دے گا۔ جب دین ہی نہیں ہوگا اور دولت ہوگی تو پھر وہ اپنی مرضی سے خرچ کرے گا اور جائز سمجھ کے کرے گا، پھر گناہ کو گناہ سمجھے گا اور نیکی کو نیکی کیا سمجھے گا، پھر گناہ کرتا جائے گا اور اسے پتہ بھی نہیں ہوگا، توبہ بھی نہیں کرے گا، ایسے پھر دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ تو علم پہلے، دین ہوگا تو پھر بچت ہے، دین نہیں ہوگا تو پھر نقصان ہی نقصان ہے، کیونکہ دین ہوگا تو پھر اس کے پاس دولت آ بھی جائے گی تو اس میں خوف خدا ہوگا اور اس کو دولت کا وہ استعمال، وہ دیکھ لے گا کہ دین ہمارا کیا کہتا ہے، اس دولت کو کہاں استعمال کرنا ہے، اس مکان کا صحیح استعمال کیا ہے وہ دین بتا دے گا۔ جب دین ہی نہیں ہوگا تو وہ کہاں سے دیکھے گا کہ یہ چیزیں کیسے استعمال کرنی ہیں، تو پھر وہ تباہی ہے۔ تو بزرگوں کی یہ بات ہے کہ پہلے آپ ان کو دین کی تعلیم دو، بلکہ دین دو پھر مکان لے دو، پہلے دین۔ یہاں تو بیسکس بھی نہیں آتی دین کی، بیسکس کا بھی نہیں پتہ آتا۔ دنیاوی دولت کی حفاظت کے بہت سارے انتظام کریں گے، دنیا حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک ہو رہی ہے اور دین کے لیے 5 منٹ کا وقت نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی دولت ہے ایمان، اس کی حفاظت کے لیے کوئی کام نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کو اپنے ایمان کے ضائع ہو جانے کا ڈر نہ ہو، خطرہ ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان چھن جائے۔ اللہ اکبر۔